السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہمارا سبق سورۃ حدید ہے۔ آج یہ جو سورت ہے اس کی یہ توحید سے شروع ہو رہی ہے، اس میں توحید کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض لہ الملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبح للہ، یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ساتھ جو شروع ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، آسمان میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ اے لوگو، وہ غالب حکمت والا ہے۔ آسمان میں اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہی ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ وہی ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہی عرش پر جلفہ افروز ہے۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو چیزیں اس سے نکلتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں آسمان پر چڑھ جاتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ الملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح تقدیس کرتی ہے۔ ہم نے پیچھے 12 صورتوں میں 12 آیات میں یہی باتیں پڑھی۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے۔ هو اللہ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں باہر نکلتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو اس کی طرف جاتی ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورۃ واقعہ میں ہم نے آیت نمبر 83 اور 85 میں تک اس میں پڑھا نا کہ جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو روکتے کیوں نہیں؟ اس وقت مرنے والے کو دیکھتے رہو لیکن کچھ کر نہیں سکتے تم، اور ہم تم سے اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ دیکھیں، جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو۔ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو تمہارے یعنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی آسمان میں اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور ان کاموں کا نتیجہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میری تو کوشش ہے، میں ایک اچھا عمل کر رہی ہوں، میں نے قرآن پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر اس کو سمجھا
اور پھر پوری کوشش کر رہی ہوں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن انسان ہوں، بہک جاتی ہوں، پھر اسے معافی مانگ لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے پڑھا کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو اس کو سمجھے اور سمجھائے قرآن پاک کو، وہ ایک بڑا ہی اعلیٰ کام ہے۔ تو میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں، میں ایک اعلیٰ کام کر رہی ہوں، پوری کوشش ہے میری، لیکن اس کا نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ کہ میں کیا نیت رکھ کے یہ کام کر رہی ہوں، کس لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ میں تو اس کا دین پھیلا رہی ہوں، اس کی کتاب کو میں نے سمجھ کر پڑھا اور عمل بھی کر رہی ہوں۔ تو میں آگے سے میں نے سوچا میں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے تو آگے بھی کنورٹ کروں، تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں، اس کا نتیجہ میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیا، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے، گرمی کے موسم میں دن بڑا، سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہے، اور یہی دن یہی راتیں، یعنی راتیں چھوٹی دن بڑے، پھر راتیں بڑی دن چھوٹے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ یعنی ان آیات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ صفات ایسی ہیں کہ کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعل لکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ ورسولہ یدعون، اللہ کہتے ہیں اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے جس مال میں اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ہمارے رسول تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم اللہ کی بات پر یقین ہو تو، یعنی اگر تمہیں اللہ کی بات پر یقین ہے، اللہ تم میں سے اس بات کا مضبوط عہد بھی لے چکا ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور اے لوگو، بے شک اللہ تم پر بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ، اور اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور وہ جنگ یعنی بعد میں خرچ کرنے والوں میں اور جنگ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی درجے میں بہت زیادہ ہیں، اگرچہ اللہ نے سب سے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی واقف ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، اور جو کوئی اللہ کو اچھا قرضہ دے گا اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا کر دے گا، اور قیامت کے دن اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ یہ آیتیں بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی دل میں اتر جانے والی آیات ہیں۔ یعنی توحید کا ثبوت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے، اس کے راستے میں سے خرچ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لا رہے، اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا دین جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو تم نے وعدہ اللہ سے کیا اسے پورا کرو۔ یعنی یہاں جس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اس عہد کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہم نے، یعنی سورۃ اعراف میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر جو ہے وہ 172 سے لے کے 174 تک ہم نے اس میں پڑھا۔ اللہ تو بڑا شفقت والا مہربان ہے، وہ تو بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے، اور جس وعدے کو تم بھول گئے ہو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد کراتا ہے کہ تم
یعنی یہ تمہارا جو راستہ ہے اللہ نے آسان کیا کہ اس کا شکر ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان اور زمین کی میراث ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے چلے جانا ہے۔ دیکھیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں آپ لوگ رہ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں جہاں آپ اس وقت رہ رہے ہیں یا جس گھر میں آج میں رہ رہی ہوں، کیا ہم جانتے ہیں سب کہ یہاں 100 سال پہلے یہاں کون لوگ رہا کرتے تھے، یا آج سے 100 سال بعد یہاں کون آ کر رہے گا؟ یہ 2024 ہے، ٹھیک ہے، آگے 2124 میں یہاں کون ہوگا ہمیں نہیں پتہ کون ہوگا۔ جب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہاں 1924 میں یہاں کون تھا، آج 2024 ہے، پھر یہاں ہم ہیں، پھر آگے کون ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے یہاں کوئی رہ رہا تھا، اس جگہ اللہ ہمیں لے آئے، کل کو ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا یہاں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہم نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے لیے خرچ کریں۔ وہ ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص پاک مال میں سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ رحمان اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقوں کو اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنے گنا بڑھ گیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، آیت نمبر 222 تھا، 225 میں دیکھ لیجئے گا، اس میں ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشریکم اليوم الجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اللہ کہتے ہیں اس دن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف چل رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے ایسی جنتوں کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا کچھ دیر ہمارا انتظار کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور وہیں روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ منافق ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے خود ہی اپنی جانوں کو فتنے میں مبتلا کیا، تم ہماری تباہی اور خام خیالیوں یعنی تمہاری خوش فہمی اور خام خیالیوں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا اور تمہاری روحیں قبض کر لی گئیں، ٹھیک ہے، اور شیطان نے تمہاری زندگی کو دھوکے میں ڈال دیا تھا اور تم اس کے دھوکے میں ہی رہو اور تم اس کے دھوکے میں ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارا رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس سورت کو بڑے غور سے بڑی گہرائی کے ساتھ جا کر خود بھی پڑھیے، یہ بڑی ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی دل میں اتر جانے والی آیات ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا قال الذین اوتوا الکتاب من قبل، اللہ کہتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب ان میں سے وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ہیں۔
اور اے ایمان والو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور اے ایمان والو ہم نے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ میں ان آیات کا آپ کو شان نزول سناتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے ایمان لانے کے 4 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ ہائی لائٹ کر لیجیے گا، نوٹ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ایمان جب وہ لانے کے بعد 4 سال بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا اسلام قبول کرنا اور اس آیت علم یا الذین آمنوا اللہ کے ذریعے ہم پر اللہ کے عنایت کرنے کا درمیانی وقفہ بس 4 سال کا تھا۔ یعنی اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ معظمہ میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے، آیت نمبر 16، عبداللہ بن مسعود جب ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے 4 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر اور اس کے حق کے لیے اللہ کی طرف جو نازل ہوا ہے جھک جائیں، ہیں؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پہلے بھی کتاب دی گئی تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ فاسق تھے۔ یعنی جو اہل کتاب کے دلوں کو سخت ہو جانے کا جو ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں پڑھا تھا، وہاں دیکھ لیجیے گا، سورۃ حج میں بھی پڑھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہر وقت جگا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور احکام سے دل کو نرم رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ نرم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یعنی دل نرم رہتا ہے، آدمی نصیحت کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا اور مانتا رہتا ہے۔ میں آپ کو یہ یعنی وہ گر کی بات بتا دوں، جس انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا، نرم، اسے نصیحتیں بھی اثر کرتی ہیں اور وہ باتیں بھی مانتا ہے۔ اور جن کے دل اس کے برعکس سخت ہو جاتے ہیں ان پر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، اور ان کا انجام بھی عبرتناک ہوتا ہے۔ ان المتصدقین والمتصدقات، یہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا للہ قرضا حسنا، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وہ لوگ جو اللہ کو اچھا قرضہ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے لیے باعث اجر بھی، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہی لوگ ان کے رب کے نزدیک صدیق، شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوست کی ہیں۔ اس آیت کی آپ کو سمجھ آئی؟ آیت نمبر 19 کی دوبارہ ترجمہ پڑھوں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہی لوگ شہید ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے، ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ وہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو رسولوں پر ایمان لائے تو ایسے لوگ ان کے رب کے نزدیک شہید اور صدیق ہیں، ان کا اجر بڑا زیادہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا تدنیا، اے لوگو جان لو دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت، آپس میں فخر اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کی خواہش، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش، اس سے اگنے والی کھیتی انسان کو کتنی اچھی لگتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے تو وہ پھر اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے،
پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت بھی اور رضوان بھی ہے۔ تو اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سی چیز چاہیے۔ یہ دنیا تو بس دھوکہ ہے، چند روز کا سامان ہے، اس کی خاطر آخرت کو تباہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آیتیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ محض کھیل اور تماشا ہے۔ مال اور اولاد میں ہم ایک دوسرے کو کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں۔ دوسروں کو، ہمارے بیٹے ہوں تو دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ ہمارے پاس مال ہو تو دوسروں کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کی کیسے مثال دی؟ اللہ کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے اگنے والی کھیتی انسان کو کتنی اچھی لگتی ہے، پھر وہ لہلہاتی ہے تو وہ اور زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو عذاب شدید بھی ہے، اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم نے دنیا رکھنی ہے یا آخرت۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سی چیز چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا چند روزہ سامان ہے، اس کی خاطر اپنی آخرت نہ بگاڑے۔ اور اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے والی زندگی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، بچے چند روزہ ہیں۔ سورۃ عنکبوت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ آخرت کی زندگی ہی اہم زندگی ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ یعنی پھر اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند دن آرام، سکون، زیب و زینت، خواہشات، اراں پراں، اوپر نیچے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان میں دل نہ لگائیں۔ پھر اللہ نے صاف ہی کہہ دیا کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ لفظ کتنے دل کو بھانے والے لفظ ہیں، سینے میں اتر گئے ہیں میرے، یہ لفظ جو ہے نا ایسے دل میں اتر گئے ہیں، سرایت کر گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اب تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ پھر آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اللہ کہتے ہیں اور اے لوگو جو مصیبت بھی زمین میں نازل ہوتی ہے یا خود تم پر نازل ہوتی ہے وہ اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور یہ اس کے علاوہ تمام باتیں ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ جو چیزیں تم سے جاتی رہیں اس کا تمہیں رنج نہ ہو۔ یہ کہہ کر صبر کر لو کہ قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور جو چیزیں اللہ تم کو دے گا اس پر اترایا نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس نے تقدیر میں لکھا ہی ایسے۔ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تمام اترانے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور خود بھی بخل کرتے ہو اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہو، اور جو شخص دین نے اسلام سے منہ موڑے تو اللہ غنی اور تعریف والا ہے، اسے تمہارے منہ موڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ میں شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں آیت نمبر 23 کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پڑھ کے میرا خود بھی دل کر رہا ہے میں پڑھوں، تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ
تمام باتیں ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، اور اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ جو چیز تم سے لے لی جائے اس کا تمہیں دکھ نہ ہو، اور یہ کہہ کر صبر کر لو کہ تمہاری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور جو چیز اللہ تم کو دے اس پر اترایا نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ تمام اترانے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کاش کہ یہ لوگ یہ یاد پڑھیں اور اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ یعنی یہاں اللہ کہتے ہیں جو مصیبت زمین میں نازل ہوتی ہے یا جو مصیبت ہم پر خود نازل ہوتی ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے نا، اس نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا تخت پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا۔ اس نے ہر چیز کو لکھا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض آدمی لوگوں کی نظروں میں جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض آدمی لوگوں کی نظروں میں جہنمیوں کے سے کام کرتے ہیں اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کیا نہیں ہے، لوگوں اللہ کو پتہ ہے کیا نہیں ہے۔ مت کسی کو ججمنٹ کریں، نہ کسی کی چگلی کریں اور نہ کسی دوسروں کو چگلی کرنے دیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اللہ کہتے ہیں اے لوگوں، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تھا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے بھی ان کو نازل کیا تاکہ ان میں جو شدید قسم کی لڑائی یا شدید قسم کا جو خطرہ رہتا تھا، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی بہت ہے۔ اور اے لوگوں، لوہے کو اس لیے بھی پیدا کیا گیا تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ لوہے سے بنے ہوئے ہتھیاروں کے خطرے کے باوجود اللہ کو دیکھنے کے بغیر کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اے لوگوں، اللہ تمہارے مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اور اے رسول، ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی اولاد میں نبوت اور نزول کتاب کو جاری رکھا، تو ان میں سے بعض لوگ ہدایت یاب ہوئے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، ٹھیک ہے، انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی پیدا کر دی، ٹھیک ہے، دنیا کو ان کے دل سے ترک کر دیا۔ تو اللہ کو خوش کرنے کا یہ طریقہ انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے یعنی دنیا کو ترک کرنا ان پر فرض نہیں کیا، انہوں نے اپنے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوائی کے لیے یہ چیز ایجاد کی، اور وہ اسی کی ایسی انہیں رعایت دی گئی اور نگران، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے تو انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خود بھی مانیں اور لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے کون سا طریقہ رائج کیا؟ اس کی رضا جوائی کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ بتائیں، اللہ کے رسول کی پیروی کی، اور ان کے دلوں میں اللہ نے شفقت اور مہربانی پیدا کر دی اور دنیا کو ترک کر دیا ان کے دل سے۔ جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے اپنے دل سے دنیا کو ترک کر دیا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دل سے دنیا کو ترک کر دیا، کیونکہ یہ دنیا عارضی محض کھیل اور تماشا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کرتے تھے نا کہ یہ سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک کام کریں اور نیک کام کرنے کا ہی حکم دیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کرے گا کہ اس کی روشنی میں تم چلو گے اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے کہتے ہیں یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے اور اس کے ہاتھ میں، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ تو بڑا فضل والا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈریں اور اللہ اور اس کے حکم کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں، جس بات سے وہ روکیں رک جائیں اور جس بات کے کرنے کا حکم دیں وہ کریں۔ نور سے مراد جو ہے نا وہ ہدایت بھی ہے، جس کی روشنی میں ایک مسلمان جو ہے وہ چل کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور اسے نجات مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نور سے مراد وہ نور بھی ہے جس کی روشنی میں ایمان والے قیامت کے دن چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ان کو یاد رکھیں گے۔ نور وہ بھی ہے یعنی جو ایک مسلمان اس پر چلتا ہے اور منزل پر پہنچتا ہے، اور ایک نور وہ بھی ہے جس کی روشنی میں وہ ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن یعنی اس کی نور کی روشنی میں وہ چلے گا۔ یہ جو آیت تھی ہم نے، یہ سورت کی آخری آیت تھی، یہ بڑی ہی پیاری سورت ہے۔ آپ یقین کریں میرے تو دل میں گھر کر گئی ہے یہ سورت، میرا تو بس نہیں چلتا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے سپیکر میں جو ہے نا ان کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤں۔ آج کے لیے اتنی سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔